ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی شہادت۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اہل ایمان کے لیے یہ فرما کر کہ ان کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی میں اللہ کی دشمنی ہے، جس مقام اور مرتبہ پر پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ وقت دین اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے کوشاں تھے، لیکن بد نصیبی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام پر ایک جنگ صفین کا موقع آیا تو حکم کا موقع آیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دیا جائے، وہ فیصلہ کریں۔ اس موقع پر ایک گروہ نے اپنے طور پر اپنے آپ کو معاذ اللہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر قرآن جاننے والا بنایا۔ ان کی سوئی ان الحکم الا للہ پر ایسی اٹکی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ابن عباس جیسے قرآن جاننے والوں کو ان کے پاس بھیجا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ صرف قرآن پاک کی ایک آیت ان الحکم الا للہ نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یا میاں بیوی کے جھگڑے کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر کرنے کی ضرورت ہمیں موقع دیا، لیکن ان کی سوئی یہاں پر اٹکی اور وہ اس گروہ سے الگ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر انہوں نے اتنی شورش برپا کی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شہادت کے حوالے سے۔ یہاں پر میں ادب کے ساتھ سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کی فہم رکھنے والوں کے پاس جانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، علم والے پر علم والا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ ما انت بمسمعین پر سوئی اٹک جائے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر سوئی اٹک جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے دین کو مکمل سمجھ لیا ہے۔ خدا را دیکھیے کہ ان الحکم الا للہ پر جن کی سوئی اٹکی، وہ ملت کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر گئے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اسی بنیاد پر مخالفت کر کے ابن ملجم کو تیار کیا۔ وہ بجھی ہوئی ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار لایا اور فجر کی نماز کے وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب عبادت کے لیے نکلے، اس نے چھپ کر مسجد میں آپ پر وار کر کے اتنی قیمتی اساس مسلمانوں کی اس نے ہم سے چھین لی۔ تو یہ آپ کی شہادت کا جو ایک سبب بنا ہے، اس میں اہل ایمان کو اب بھی غور کر لینا چاہیے کہ اس انسان کو جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے عالم الناس بالقرآن، لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے، جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، ان کے بارے میں یہ کہنا جی ان کو قرآن کا پتہ نہ چلا اور ان کی جان لے لی۔ اور اس کے بعد جب آپ 19 رمضان المبارک کو جہاں پر نہ ہو سکے تو آپ کی وصیت تھی، یعنی ایک تو آپ پر شب ضربت تو 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو آپ کی شہادت، 17 کو آپ کو زخم لگا اور 21 کو 19 کی فجر کو، 19 کی فجر کو اور پھر 21 کو آپ کی وفات ہوئی۔ لیکن اس موقع پر بھی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ملت کے سامنے جو ایک نمونہ رکھا کہ زخمی ہونے کے بعد جب آپ کے پاس اس وقت کے مطابق وہ شربت تیار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے میرے قاتل کو دو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اصل میں شہادت کے حوالے سے آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے اس مجموعی موضوع پہ جو آپ کلام فرمائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اور شہادت کا مقام۔ مزاج شناسی کا تو عالم یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اللہ، تو مطلب
وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی روح کے فیض تھے جو دو قالبوں سے ہمیں اپنے اپنے مقام کے مطابق دکھائی دیتے ہیں. اللہ وہ آقا کی شان کے مطابق اور یہاں آقا کے غلام کی شان کے مطابق. آپ جب یمن میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک شیر کسی آبادی میں مسلسل آتا ہے اور نقصان کر کے چلا جاتا ہے. وہ ایک گڑھا کھودتے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جا سکے. وہ شیر اس میں گرتا ہے. اب دیکھنے کے لیے سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے. ایک آدمی ذرا قریب ہوتا ہے, اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے, وہ نیچے گرتا ہے. گرتے گرتے وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے, وہ تیسرے کا. 4 آدمی نیچے گرتے ہیں اور چاروں کو شیر جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. اچھا, اب چاروں کے قبائل تلواریں لے کے نکل آتے ہیں کہ ہمارے بندے کا خون بہا دو, ہمارے بندے کا خون بہا دو, ہمارے بندے کا خون. اللہ اکبر. مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانی کی عمر میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیت 1/4, 1/3, ہاف اور مکمل 4 دیتیں بنیں گی. کیا کمال فیصلہ, 4 دیتیں بنیں کیا گی. کمال فیصلہ. فرمایا پہلے کو 1/4 ملے گی, دوسرے کو 1/3 ملے گی, تیسرے کو ہاف ملے گی, چوتھے کو پوری ملے گی. اہل یمن نے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ نے ساروں کو پوری ملنی چاہیے, ساروں کا ایک ایک بندہ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ رحمت کونین کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. اللہ. مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور آ کر وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ رکھا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ڈیٹیل پوچھے آپ نے فرمایا جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہ حق کیا. اللہ اکبر. وہ حق کیا. اللہ مطلب کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مخالف تو تصور بھی نہیں کیا. مطلب وہی بات ہے نا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یعنی آپ دیکھیے ذرا اس پہ بھی غور کیجیے کہ وہ معروف واقعہ کہ رحمت کونین کے ادب و احترام و تعظیم و تکریم میں نماز قربان کر رہے ہیں, اللہ قضا کر رہے ہیں, اللہ, اور مزاج دونوں کیسے ملتے ہیں کہ آقا اٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اللہ, کہ علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ گرفت کی جا سکے. نماز قربان کر کے اس نے در حقیقت اے مالک تیری اور میری اطاعت کی ہے, اللہ اطاعت کی ہے. اللہ. اچھا, آپ نے شہادت کی بات کی تو میں صرف اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات جوڑنا چاہتا ہوں. آپ کے محبین آئے آپ کے پاس, انہوں نے کہا جی شورش بہت زیادہ ہے, ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آپ کے خلاف حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ ڈیلی 10 جوان آپ کو رات کو آ کے تو آپ کی حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیا کریں گے. آپ کا ایک جملہ سنیے, آپ نے فرمایا کہ آجالی جنتن حسینتن, فرمایا پلٹ جاؤ واپس, میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے, جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. 10 کو آپ نے واپس بھجوا دیا. اللہ واپس بھجوا دیا. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور مزید پھر پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مقام شہادت و مدفن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور پیر صاحب آخری لمحات مقام شہادت و مدفن آپ علیہ السلام. الحمدللہ مجھے 2013 میں زیارت کا شرف حاصل ہوا جامع مسجد کوفہ اور بیت مکرم میں. پھر 2019 کے آغاز میں پروفیسر اعظم نوری صاحب, میں ڈاکٹر معین نظامی صاحب, ہمارے کچھ اور اسکالر دوست ہم حاضر ہوئے بغداد شریف اور مبارک. اور پھر اس کے بعد جامع مسجد کوفہ میں اور اس کے سامنے جو بیت مکرم ہے جہاں آپ اپنے کوفہ جب خلیفہ تھے تو جو 4.5 سال آپ نے قیام فرمایا,
جو محراب ہے جہاں آپ پر حملہ ابن ملجم نے کیا تھا وہ آج تک وہ محراب بھی محفوظ ہے. اچھا. اور اس پر آپ کی زبان اقدس سے جب وہ حملہ کرتا ہے تو جو الفاظ ادا کیا آپ نے، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اللہ. کیونکہ اس شہادت کی بشارت خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی تھی اور فرمایا تھا یا علی پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا بدبخت و بد نصیب جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کاٹی تھی، اور آج آپ نے پرسوں قصص القرآن میں ذکر بھی اس کا کیا، اور آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی اس آخری امت میں سب سے بدبخت ترین وہ شخص ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا. آپ کو یعنی خبر تھی کہ داڑھی مبارک اور سر مبارک خون سے رنگین ہو جائیں گے. گزشتہ کل 19 رمضان المبارک کی فجر میں آپ پر حملہ ہوا ہے. ذرا خشیت الہی کا، عظیم باپ اور عظیم بیٹے کی شان خشیت الہی کے حوالہ سے دیکھیں کہ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوں بازو پکڑ کر پہلی رکعت میں جب حملہ ہوا تو ان کو آگے بڑھاتے ہیں خلیفہ مقرر کر کے گویا نماز پڑھانے کے لیے. تو وہ نماز کو مکمل کرتے ہیں وہی یکسوئی جو عام حالات میں ہوتی ہے، یعنی باپ اس قدر خون سے لت پت ساتھ پڑے ہوئے ہیں لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی وہی کیفیت جو ہے وہ جاری. اب جب سامنے بیت مکرم ہے، درمیان میں سڑک ہے، یہ وقت جو اب ہے ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے سارا وہ منظر ہے کہ یہ اس وقت میں اس گھر میں آپ مضروب حالت میں ہیں. اور اس حالت میں جب ابن ملجم کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد وصیت جو ہے آپ کی اس کے صرف ایک سنٹنس، اونلی ون سنٹنس میں پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ ایسا نہ ہو دونوں شہزادگان کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو اور باقی ساری اولاد کو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد یا امیر المومنین یا امیر المومنین کہہ کر لوگوں پر ٹوٹ پڑو. ایسا نہ ہو، صرف میرے بدلے میں قصاص میں حکم خداوندی کے تحت میرے قاتل کو قتل کیا جائے اور اس کو بھی ایک ہی ضرب کے ساتھ قتل کرنا جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے. یہ علی ہیں اور پھر اس شان اور اس عظمت کو کون پا سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے. پھر آپ کو نماز جنازہ آپ کی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پڑھائی اور اس کے بعد آپ کو نجف اشرف میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق و برکات آج تک ہے. علامہ صاحب فائنل کامنٹ کیا فرمائیں گے آپ کے اوصاف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اس میں دو لفظ ایسے ہیں جو میں خاص طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کنز المال میں حدیث نمبر 12031 ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع الحق او الحق مع علی حیث کانا. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو. اور ترمذی شریف میں 3714 نمبر حدیث ہے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے. اللہم ادر الحق معہ حیث کان حیث دارا. اے اللہ جس طرف بھی علی پھر جائے تو حق کو ادھر ہی پھیر دے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر پھیر دے، فرمایا مولا جدھر علی ہو حق کو ادھر پھیر دے. سبحان اللہ. آپ چاروں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پیش کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مچھلی کا واقعہ ہے وہ بڑا ہی کمال واقعہ ہے. یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا اور اس کے بعد عذاب کو ٹال دیا گیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں محفوظ کیا اور اس کے بعد اب مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. کیا ہوا تھا یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قصص القرآن آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اور آج حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی، ان کی قوم کے حوالے سے بات ہوگی، وہ جو مچھلی کا پورا واقعہ ہے. لیکن ایک بات اس واقعے کی ابتدا سے قبل آپ کو بتاؤں ناظرین میں کہ یہ واقعہ ایسا ہے
کہ جب آپ پڑھیں گے اس واقعے کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و سنت نہیں ہے کہ جب وہ عذاب کا فیصلہ کر لے تو عذاب ٹال دے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بالکل دوسرا ہوا. عذاب کا فیصلہ ہو گیا, اس کے بعد عذاب ٹال دیا گیا. مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور اس کے بعد اگل بھی دیا. ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس اگر موبائل فونز ہیں تو ذرا گوگل کیجئے اور گوگل کر کے آپ اس پہ لکھیے لوکیشن آف موصل. لوکیشن آف موصل جب آپ لکھیں گے ناظرین تو یہ عراق کا ایکچولی, اس وقت اسکرین پہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے, یہ عراق کا ایکچولی نارتھ کا ایریا ہے, شمال کا ایریا کہلاتا ہے. اچھا, جب آپ لوکیشن آف موصل لکھ دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عراق میں یہ ایریا بالکل نارتھ کی طرف پڑتا ہے. اس کے ویسٹ میں سیریا یعنی شام ہے, اس کے ایسٹ میں ایران ہے, اس کے ساؤتھ میں سعودیہ عربیہ ہے, اور جب آپ نارتھ میں ہی دیکھتے ہیں تو اوپر جا کر جارجیا اور آذربائیجان یہ سارے آپ کو ممالک نظر آئیں گے. یہ اس کا میپ اس لیے بتانا ضروری تھا آپ کو پتہ چلے کہ میں کس جگہ کی ایکچول بات کر رہا ہوں جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا موصل کے ساتھ ہی یہ شہر واقع ہے. یہاں کے لوگ ناظرین بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا, مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا اور مکمل طور پہ یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے. یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی بات ایسی نہیں کہ معاذ اللہ جو جھوٹی ہو, اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اگر وہ شہر چھوڑ کر رات کو چلے جائیں تو یہ سمجھ لینا, یقین کر لینا کہ عذاب ضرور آئے گا. یعنی قوم اس مزاج کو جانتی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کا سچائی کا مزاج تھا. بہرحال رات کو ناظرین لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں, اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار چاروں طرف نمایاں ہونے لگے, یعنی کالی بدلیاں چاروں طرف نمایاں ہونے لگیں اور ہر طرف شہر میں دھواں جو ہے وہ نظر آنے لگا. اچھا جی, ہوا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے, تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور ان کی جستجو ہوئی, مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آئے. اب ظاہر ناظرین وہ شہر والوں کو بتا چکے تھے, تنبیہ کر چکے تھے, مستقل تبلیغ کر رہے تھے, شہر والوں نے کفر و شرک میں مبتلا ہونا پسند کیا, حضرت یونس علیہ السلام کو مکمل طور پر جھٹلایا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عذاب اب آنے والا ہے, یعنی بیل بج چکی ہے, الارم بج چکا ہے, آپ اس وقت ریڈ لائن پہ یعنی ریڈ لائن آپ کراس کرنے والے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں مانے. بہرحال ہوا یہ, رات کو انہوں نے شہر چھوڑ دیا. اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہوا اور اندیشہ ہوا, چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں, بچوں, بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے, اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے اور اس کا اعلان کرنے لگے. شوہر بیوی سے, مائیں بچوں سے الگ ہو گئے, یہاں تک کہ سب کے سب توبہ و استغفار میں مکمل طور پہ مشغول ہو گئے. اور ہوا یہ ناظرین کے بار بار رو رو کر گڑ گڑا کر گریہ ازاری شروع کرتے تھے, روتے جاتے تھے, توبہ کرتے تھے, جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین کہ اس میں بڑی کمال یہ توبہ کی بات مجھے یاد آئی. یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا روایات میں, ان کی توبہ کا عالم ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شوہر بیویوں سے الگ ہوئے, بیویاں شوہر سے الگ ہوئیں, بچے ماؤں سے جدا ہوئے, والدین سے جدا ہوئے, یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو, یعنی جو جانور تھے ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دیا, ان کے تھنوں سے الگ کر دیا, اور بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کے اللہ سے معافی مانگنے لگے, یونس علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور مستقل گریہ ازاری میں لگے رہے. یہاں تک ہوا کہ جو ظالم شخص تھا, جس نے ظلم کیا تھا, وہ مظلوم سے جا کر اس کے پاؤں میں گر کے معافی مانگتا تھا اور اس سے کہتا تھا مجھے معاف کر دو, کہیں میری وجہ سے تم پر عذاب نہ آ جائے یا مجھ پر عذاب نہ آ جائے. اس طرح سے ناظرین ہوا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق مارے تھے, یعنی جانتے ہوں گے نا ایک دوسرے کو کہ بھئی میں نے اس کا حق مارا ہے, اس نے میرا حق مارا ہے, تو ایک دوسرے کے حقوق لوٹانے لگے, ان سے معافیاں مانگنے لگے. یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کا پتھر لے کے یا زمین کا پتھر لے کے اپنی عمارت کی تعمیر میں اگر نیچے لگایا تو وہ اس پتھر کو نکال کے لے کے آتا
اور اس کو واپس کرتا کہ مجھ سے حق تلفی ہوئی ہے لہٰذا مجھے معاف کر دو. یعنی سب سے پہلے انہوں نے حقوق العباد کے حوالے سے بندوں سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاسداری کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے. غرض ناظرین سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدقے دل سے ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کو ناظرین شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ ازاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا. یعنی وہ جو دھواں تھا، عذاب کی جو بدلیاں آئی تھیں وہ رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. یہاں پہ ناظرین میں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، ذرا سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے رب جو ہے نا، رب وہ بنیادی طور پر دل میں اٹھنے والی اپچ کو پہچانتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا بندہ اس وقت جو دعا کر رہا ہے بنیادی طور پر وہ زبان سے کر رہا ہے، یعنی اس زبان سے صرف کر رہا ہے یا اس کا دل بھی اس کے ساتھ میں ہوا ہے. جب وہ دل سے اٹھتی ہے نا ناظرین وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. ہوا یہ ناظرین اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آیا. ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ چونکہ ایمان لے آئے تو ان پر سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا. اچھا جی، اب اس میں طبرانی شریف کی ایک روایت ملتی ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، حضرت یونس علیہ السلام کی باوجود تلاش اور جستجو کے لوگوں کو وہ نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان بھی تھے اور شیخ وقت بھی تھے. ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم ایک وظیفہ پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو. چنانچہ لوگوں نے وہ وظیفہ پڑھا، دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے سے اور وظیفے کے صدقے سے اس عذاب کو ٹال دیا. لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب کسی دعا کی برکت سے رفع ہوا تھا. وہ دعا اپنے حوالے سے وہ ایک منقول کرتے ہیں. بہرحال ناظرین عذاب ٹل گیا. ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح سے اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھ کر معاذ اللہ قتل کر دیں گے. آپ یہ فرما کر اور غصے بھر میں، یعنی آپ کو غصہ آیا اور غصے میں جو ہے آپ شہر سے پلٹ کر واپس نکلے اور ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے. یہ کشتی ناظرین اب بڑا ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے، توجہ رکھیے گا. یہ کشتی جیسے ہی بیچ سمندر میں جا کے پہنچی تو وہاں جا کر کھڑی ہو گئی. اچھا، وہاں کے لوگوں کا ایک عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ وہی کشتی سمندر میں جا کر کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام یا کوئی بھاگا ہوا ملازم جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے. یہ ان کی اس زمانے میں ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا. چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا. اب ہوا یہ ناظرین کہ یونس علیہ السلام ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ انتہائی باعزت نبی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن چونکہ یونس علیہ السلام اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہوا کیا تھا اور ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ معاملہ جو اس وقت میرے ساتھ ہے، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہ روانہ ہو گئے. اب یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیے گا میری بات پہ. دیکھیے کوئی تیراک ہوتا ہے نا بڑے سے بڑا، بیچ سمندر، اب اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دائرے اس کو ناپا نہیں جا سکتا. اگر کوئی تیراک ہوگا تو وہ شاید تیر لے، لیکن اگر تیراک نہیں ہوگا تو وہ سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے. سیکنڈز کا کھیل، انسان سمندر میں گیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، یعنی پھر اس کے بعد موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اس کو حکم دیا کہ فوراً جا کر میرے یونس کو نگل لو. اچھا، یہ بات ایسی ہے ناظرین کہ پروردگار کی قدرت تو جو چاہے کرے نا. یعنی میں یہ بات یہاں روک کے ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو آپ نے روایتوں میں پڑھا ہے اور یقیناً میں انشاءاللہ آگے جا کے یہ واقعہ بھی بیان کروں گا، کچھ عرصے میں آنے والا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. تو جبرائیل امین کو جو سدرۃ المنتہا پہ تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے یوسف کو جا کر بچاؤ. تو جبرائیل امین اب فریکشن آف سیکنڈ بھی شاید میں نہیں کہہ سکتا، وہ لمحے کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، کہ وہ تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے بچایا اور ان کو محفوظ کر دیا. ایگزیکٹلی اسی طرح ناظرین
جو بحر اخضر سے جو مچھلی چلی بہت بڑی مچھلی تھی، وہ فوراً ہی آئی اور آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اچھا دوسری بات جو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے اس مچھلی کو ایک حکم دیا تھا، حکم یہ دیا تھا کہ میرے یونس کو تکلیف نہ ہو، میرا یونس زخمی نہ ہو، اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں۔ تو جیسے ہی اس مچھلی نے آپ کو نگلا ہے، وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی آپ ذرا تصور کیجئے، وہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، وہ اسی طرح سے مچھلی کے اندر چلے گا، یعنی اندھیری گور میں چلے گا۔ چنانچہ ناظرین اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، مچھلی آپ کو نگل گئی آ کے، اس نے پیٹ میں لے لیا، آپ مکمل طور پہ اندھیرا ہے اور آپ اس میں مقید ہو چکے ہیں۔ مگر اسی حالت میں آپ نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ آپ کو پتہ ہے، وہ آیت کریمہ کہلاتا ہے، اور وظیفہ ایسا ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا، یہ اللہ نے آپ کو القا فرمایا کہ اس وظیفے کو پڑھو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی کنارے پہ آ کر آپ کو اگل دیتی ہے، اور اس وقت آپ بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور روایت بتاؤں، خدا کی شان دیکھیے ناظرین، یہاں آپ وظیفہ کر رہے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ نے القا کیا، اور وہاں فرشتے آپ کے وظیفے کو سن رہے ہیں، یعنی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ عرش کا طواف کر رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ عرش کا طواف کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ یہ آواز کوئی بہت دور سے آتی ہے، بہت مانوس محسوس ہوتی ہے، آواز کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے بندے یونس کی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو تیرے بڑے پیارے بندے، ان کی دعائیں تو آسمان پر اٹھتی ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ تو آسمان پر، ان کا ذکر آسمان پر اٹھتا ہے، تو ان پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کرم کروں گا، اور میں نے ان کو ایک وظیفہ دے دیا۔ بہرحال وہی جو میں نے آپ کو بتایا، تو قصہ یہ ہوا ناظرین کہ آپ کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی، اور آپ اس کے سائے میں آرام سے رہتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے پیش آتے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو کدو کی بیل ہے ناظرین، یہ کیوں اس کا انتخاب کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں توانائی بہت ہوتی ہے، آپ چونکہ بہت نحیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ دوسرا اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا بڑا سایہ ہوتا ہے، تو آپ کو سائے میں رکھا۔ تیسرا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو منتخب کر دیا جس کا کام تھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتی تھی اور آپ کو دودھ پیش کر کے، یعنی دودھ پلاتی تھی اور چلی جاتی تھی، تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کی ناظرین اس داستان کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرع ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا، تو وہ ایمان لائے، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے والا بنا دیا۔ یعنی وہاں پہ قوم کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو نینوا کے لوگ تھے ان کی تعداد 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تو بہرحال ناظرین یہ وہ معاملہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وصف عطا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جو ورد ہے آج جو پوری دنیا پڑھتی ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ لیکن اس میں جو کمال بات ہے جس کو سمجھنا ہے ناظرین، وہ کیا ہے کہ مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن وہی بات ہے کہ کون ہے جو مصائب سے نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے جو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے؟ جو استقامت سے ڈٹا رہتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے۔ قوم اپنے گناہوں پر نادم ہوئی، اللہ نے اس قوم پر کرم کر دیا۔ لیکن ایک خاص بات جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی وہ آخر میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہوا نہیں آج تک، یہ پروردگار کی نہ سنت نہ مشیت۔ میں نے آپ کو قوم عاد کا واقعہ سنایا، میں نے آپ کو قوم سمود کا واقعہ سنایا، ابھی کئی واقعات اور آئیں گے۔ میں نے آپ کو فرعونیوں کا واقعہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا، میں نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا، کئی واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ قلم قدرت توڑ دیتی ہے جب فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن یہ واحد قوم ہے جس پر قلم یعنی لکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے
ایک تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس قوم نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور دوسری بات اس نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے معاملات تھے ان کو بھی پورا کیا، یعنی کسی کی اگر ایک اینٹ بھی استعمال کر لی اپنے گھر میں اس ایک اینٹ کو بھی لوٹا دی، ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگتے تھے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے ناظرین؟ آج ضرورت اس معاشرے میں اس بات کی ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ پچھلی اقوام میں جتنے گناہ تھے اس کی انجینئرڈ فارم آج ہمیں ہمارے اندر نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم خود اپنے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، اپنے خلاف خود یعنی وکیل استغاثہ خود بنیں، خود اپنے آپ کو منصف کی سیٹ پر بٹھائیں، خود اپنے مقدمے کو سنیں، اپنے دلائل کو سنیں، وکیل صفائی بھی خود بنیں، گواہوں کو بھی خود پیش کریں، اپنے اوپر خود جرح کریں، اور ذرا یہ سیلف انالیسس کریں کہ آج ہم اللہ سے معافی مانگتے تو ہیں لیکن ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں کتنی زیادتی کی ہے، کبھی یہ غور کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، میرے سرکار نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو مفلس ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں۔ اب مفہوم کیا ہے سنیے گا، مفہوم یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ ہے جو بروز محشر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ لے کے آئے گا، ساری عبادات لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کے ساتھ ناحق کیا ہوگا، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو جس کا حق ہوگا وہ اپنا حق طلب کرے گا، اگر پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ آج ناظرین اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل بروز محشر اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔